نئی جینیاتی انفارمیشن کا ارتقاء کیسے ہوتا ہے؟ دوسرا حصہ، جین کا ارتقاء کیسے ہوتا ہے؟ ہم نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا تھا کہ جین اصل میں ڈی این اے کے ایک ٹکڑے کو کہتے ہیں جس میں وہ انفارمیشن ہوتی ہے جس میں جسم میں ایک یا ایک سے زیادہ پروٹینز بنانے کے بارے میں ہدایات ہوتی ہیں۔ سادہ میوٹیشن کے دوران اس جین کے اکا دکا حرف بدل جاتے ہیں جس سے اس کی بنائی گئی پروٹین بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ یہ چھوٹی موٹی یک حرفی تبدیلیاں ارتقاء میں بہت اہمیت رکھتی ہیں، لیکن اگر ہم بالفرض پھولوں اور ڈالفن کے جینز کا تقابلی جائزہ لیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اگرچہ ان میں بہت سے جینز مشترکہ بھی ہیں، لیکن ڈالفن میں پورے کے پورے جین ایسے ہیں جو پھولوں میں نہیں پائے جاتے۔ اسی طرح پھولوں میں کئی جینز ایسے ہیں جو ڈالفن میں سرے سے موجود ہی نہیں ہیں۔ اس قسم کے مشاہدے ہمیں یہ سوال پوچھنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ایک مکمل طور پر نئے جین کا ارتقاء کیسے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یک حرفی تبدیلیاں نئے جین بنانے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ سائنسدانوں نے ایسے بہت سے فطری طریقے دریافت کیے ہیں جن سے نئے جینز وجود میں آتے ہیں اور ان کا ارتقاء ہوتا ہے۔ ان میں سب سے عام اور سب سے زیادہ مؤثر طریقہ جینز کا دو چند ہو جانا یعنی جین کی ایک اور کاپی بن جانا ہے۔ سائنسدان اس طریقے کو بہت احسن طریقے سے سمجھ چکے ہیں۔ اس میں ڈی این اے کا ایک ٹکڑا اپنی ایک اور کاپی بناتا ہے جو ڈی این اے میں واپس ضم ہو جاتی ہے، یعنی ڈی این اے میں اس جین کی دو یا دو سے زیادہ کاپیاں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس مظہر کو جین کا ڈپلیکیشن کہا جاتا ہے اور فطرت میں ایسی ڈپلیکیشن بہت عام ہے۔ اس قسم کی ڈپلیکیشن میں نیوکلیوٹائڈز کی تعداد کی کوئی حد نہیں ہے، اگرچہ اکثر اوقات اس ڈپلیکیشن میں چند نیوکلیوٹائڈ ہی حصہ لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات پورے کا پورا جین بھی ڈپلیکیٹ ہوتا پایا گیا ہے جس سے جینیٹک کوڈ کی جسامت میں ڈرامائی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس ڈپلیکیشن کے دوران اور اس کے بعد مستقبل کی نسلوں میں اس دو چند ہوئے جین میں میوٹیشنز بھی ہو سکتی ہیں جس سے ان جینز میں نئی انفارمیشن شامل ہو جاتی ہے اور اس سے نئی قسم کی پروٹین بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ سائنسدانوں نے لیبارٹریز میں جین کے دو چند ہونے کے بہت سے واقعات کا مشاہدہ کیا ہے۔ اس تجربے کی بنا پر وہ کسی بھی نوع کے جینیاتی کوڈ کا تجزیہ کر کے ان مقامات کی نشاندہی کر سکتے ہیں جہاں جین کی ڈپلیکیشن ہوئی ہو، خواہ اس کے بعد ان جینز میں کتنی ہی میوٹیشنز ہو چکی ہوں۔ یہاں ہم تین ایسی خصوصیات کا ذکر کریں گے جو جین کے دو چند ہونے کی وجہ سے وجود میں آئیں۔ کتوں کی ایک نسل جسے انگریزی میں ڈیک ہنٹس کہا جاتا ہے، ٹانگوں کے چھوٹی لیکن طاقتور ہونے کی وجہ، پتے کھانے والے بندروں کے نظام انہضام میں ایک مخصوص خامرے یا انزائم کی وجہ، اور سانپ کے زہر کے ارتقاء کی وجہ جین کا دو چند ہو جانا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ ڈیک ہنٹ کتے کی چھوٹی ٹانگیں کسی معذوری کی وجہ سے ہیں، لیکن ان چھوٹی ٹانگوں کی مخصوص بناوٹ انہیں زمین کھودنے کے لیے انتہائی طاقتور بنا دیتی ہے، اور کتوں کی یہ نسل چھوٹے غاروں یا اپنی بلوں میں چھپے ہوئے خرگوشوں اور دوسرے جانوروں کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے بہترین ثابت ہوتی ہے۔ دوسری نسلوں کے کتے ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ ڈیک ہنٹ کے ڈی این اے کے تجزیے سے سائنسدانوں نے یہ دریافت کیا ہے کہ اس نسل کے کتوں کی چھوٹی ٹانگوں کا راز جین کے دو چند ہونے کی وجہ سے ہے، جس میں FGF4 نامی جین کی ایک اضافی کاپی ڈی این اے میں ایک مختلف مقام پر جا کر پیوست ہو گئی۔ اس نئے جین کی وجہ سے ایک نئی پروٹین بنی جو رحم مادر میں پرورش پاتے پلوں کی بڑھتی ہوئی ہڈیوں سے تعامل کرتی ہے۔ اس تعامل سے ٹانگوں کی شکل اور لمبائی تبدیل ہو جاتی ہے اور یہ نسل شکار کے ایسے نئے طریقے استعمال کر سکتی ہے جو باقی کتے نہیں کر پاتے۔ انسان جو کتوں کو شکار کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے اس قسم کی نسل کی تلاش میں تھے، چنانچہ انہوں نے اس میوٹیشن کے حامل کتوں اور دوسری نسل کے کتوں کے ملاپ سے کتوں کی مزید نسلیں پیدا کیں جو شکار کے لیے کارگر ثابت ہوئیں۔ اس مثال سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ میوٹیشن خواہ کیسی ہی ہو، کسی مخصوص پیرائے اور مخصوص ماحول میں وہ جانوروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔
अब हम बात करते हैं वियतनाम के पत्ते खाने वाले बंदरों की। एशिया में बंदरों की कई अनवा ऐसी हैं जो पत्तों के अलावा और कुछ नहीं खाती, जबकि अगर इंसान और दूसरे प्राइमेट्स सिर्फ पत्तों की ग़िज़ा खाएं तो इन्हें मैदे के बहुत से अमराज का निशाना बनना पड़ेगा। पत्तों से ग़िज़ाइयत हासिल करने के लिए ये बंदर बहुत सी मुताबिकतों यानी एडेप्टेशंस पर इन्हिसार करते हैं, जिनमें से कम एक का आगाज़ जीन के 2 चंद होने से हुआ। आपके जिस्म के हर खुलिये में एक प्रोटीन मौजूद है जिसे RNase-1 कहा जाता है। तजर्बात से ज़ाहिर होता है कि ये प्रोटीन वायरस पर हमला करके इसके DNA के टुकड़े टुकड़े कर देती है। यूँ ये प्रोटीन हमें वायरस के हमले से महफूज रखती है। हमारी आंतों में भी ये प्रोटीन इसी किस्म के काम की जिम्मेदार है, लेकिन वहाँ पर ये प्रोटीन ये काम एक मुख्तलिफ तरीके से करती है। आंतों में ये प्रोटीन ग़िज़ा में मौजूद खुलियों के जीन्स को तोड़ती है और इनमें से निकाले गए मॉलिक्यूल्स को ग़िज़ाइयत भरे मॉलिक्यूल्स में तब्दील कर देती है, जिससे हमारा निज़ाम इंहिज़ाम जज़्ब कर लेता है। हमारी आंतों में तेज़ाबियत या pH का तनासुब तकरीबन वही होता है जितना कि खुलियों के अंदर होता है। इस इत्तफ़ाक़ का नतीजा ये है कि एक ही प्रोटीन जिसमें 2 मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ हालात में बिल्कुल मुख्तलिफ काम सर अंजाम देती है। इसके बरक्स पत्ते खाने वाले बंदरों की आंतों में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है। ये तेज़ाबियत पत्तों के खुलियों की दीवारें मुनहदिम करने में मुआवन साबित होती है, लेकिन ये ज़्यादा तेज़ाबियत RNase-1 के काम को मुश्किल बना देती है, क्योंकि ये प्रोटीन तेज़ाबियत के हवाले से बहुत हसास है। साइंसदानों ने ये दरियाफ्त किया है कि इन बंदरों में पिछले चंद हज़ार सालों में एक जीन को 2 चंद करने वाली म्यूटेशन हुई, जिसकी बदौलत RNase-1 का तेज़ाबियत के हवाले से हसास होने का मसला हल हो गया। RNase-1 की असल प्रोटीन जो खुलियों में होती है वो इन बंदरों में भी वायरस के हमलों से बचाती है, लेकिन आंतों में RNase-1 की प्रोटीन इस 2 चंद होने वाली म्यूटेशन की वजह से और इस नई कॉपी में मज़ीद म्यूटेशंस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता तेज़ाबियत का मुकाबला करने के काबिल हो गई है। ये इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि एक जीन से जो शुरू में 2 काम बेवक्त सरअंजाम दे रहा था, इसमें म्यूटेशन की वजह से 2 कॉपियां बन गईं और अब ये 2 कॉपियां 2 मुख्तलिफ कामों के लिए कुछ मुख्तलिफ प्रोटीन बना रही हैं। और आखिर में हम सांप के जहर के इर्तिका की हैरतनाक मिसाल लेते हैं। इंसानों और ज़्यादातर जानवरों के मुंह में गदूद होते हैं जो थूक बनाते हैं। थूक में ऐसी ख़ास प्रोटीन्स होती हैं जो ग़िज़ा को हज़म करने का अमल ग़िज़ा के मैदे में पहुंचने से पहले ही शुरू कर देती हैं। जहरीले सांपों ने इसमें एक नई जिद्दत पैदा की है। इनके थूक के गुदूद जहर पैदा करते हैं। जहर बहुत सी प्रोटीन्स और दूसरे मॉलिक्यूल्स का मलगूबा है जो जानवरों के जिस्म में दाखिल हो जाएं तो इन्हें जान से मार सकते हैं। तो आइए इस दिलचस्प कहानी पर एक नज़र डालते हैं कि सांप के जहर का इर्तिका कैसे हुआ। हम सब जानते हैं कि अगर किसी जानवर को चोट लग जाए तो रिसते हुए खून के लोथड़े बनने लगते हैं जो बिला आखिर खून को बहने से रोक देते हैं। ताहम अक्सर लोगों का ख्याल ये होता है कि ये लोथड़े हवा में खून के खुश्क हो जाने की वजह से बनते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। खून के लोथड़े इन कीमियाई तामुलात की वजह से बनते हैं जो खून में जख्मी टिश्यू से खारिज होने वाले केमिकल्स के मिलने से शुरू होते हैं और बिला आखिर जख्म को बंद कर देते हैं। लोथड़े बनने की बुनियादी वजह एक प्रोटीन है जिसे फैक्टर X कहा जाता है। ये प्रोटीन इंसानों के अलावा मछलियों, मेंढकों, सांपों और बहुत से दूसरे जानवरों में पाई जाती है। जिस्म के अंदर ये खून के साथ हर जगह फिरती है लेकिन कोई काम नहीं करती। लेकिन अगर जिस्म में खून की रग कट जाए तो इस कटे हुए टिश्यू से कुछ कीमियाई मॉलिक्यूल खारिज होते हैं जिससे ये प्रोटीन सरगर्म हो जाती है और बहुत से कीमियाई तामुलात का आगाज करती है, जिसका नतीजा खून के लोथड़ों की शक्ल में निकलता है जो जख्म का मुंह बंद कर देते हैं। सांप के मुंह में मौजूद थूक बनाने के गुदूद में फैक्टर X प्रोटीन पहले से ही सरगर्म हो चुकी होती है। जब ये सांप किसी जानवर को काटता है तो ये थूक यानी जहर इसके सारे जिस्म में फैल जाता है और सारे जिस्म में खून के लोथड़े बनने शुरू हो जाते हैं, जिसका नतीजा अक्सर औकात इस जानवर की मौत की सूरत में निकलता है।
جب سائنسدانوں نے اس سانپ کے زہر کو کوڈ کرنے والے جینز کا تجزیہ کیا تو یہ سامنے آیا کہ سانپ کے جسم میں موجود فیکٹر ایکس پروٹین کے جینز جو سانپ کے خلیوں کو وائرس سے محفوظ رکھتے ہیں اپنی ایک اور کاپی بنا کر ڈی این اے میں داخل کر چکے ہیں۔ یہ کاپی میوٹیشنز کی وجہ سے اصل جین سے فرق ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فیکٹر ایکس خون میں بننے کی بجائے سانپ کے تھوک کے غدود میں بننے لگی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس اضافی جین میں مزید میوٹیشنز ہوئی ہیں جس وجہ سے زہر کا اثر مزید مہلک ہو گیا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہ جین جو پہلے زخم منجمد کرنے کے کام آتا تھا اب ارتقا پذیر ہو کر اپنے شکار کو مارنے کے کام آتا ہے۔ چنانچہ ہم اعتماد سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈی این اے میں نئی انفارمیشن داخل کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ جین کا دو چند ہو جانا اور پھر اس نئی کاپی میں اضافی میوٹیشنز کا ہونا ہے۔ جین کا دو چند ہو جانا اور سادہ میوٹیشن جن میں صرف ایک یا چند نیوکلیوٹائڈز ہی تبدیل ہوتے ہیں، یہ دونوں مظاہر فطرت میں عام ہیں اور تمام جانداروں کے ڈی این اے میں کار فرما ہیں۔ یہ دونوں طریقے مل کر ارتقاء کا ایک مؤثر ذریعہ بن جاتے ہیں کیونکہ ان دونوں کے ذریعے ڈی این اے میں بڑی تبدیلیاں آتی ہیں جن کی بدولت نئی پروٹینز بنتی ہیں جو نت نئے کام کرتی ہیں۔ اگرچہ یہ تمام تبدیلیاں اتفاقی ہیں اور اکثر تبدیلیاں نقصان دہ ہوتی ہیں، لیکن فطری چناؤ کا عمل ان میں سے صرف وہ تبدیلیاں چنتا ہے جن کی وجہ سے کسی جانور کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ سب تعاملات مل کر حیات میں اتنا تنوع پیدا کر دیتے ہیں کہ نئی انواع کے ارتقاء میں اصولاً کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے sciencekidunia.com۔